ایک سے زیادہ شادیوں میں سب سے بڑی جو رکاوٹیں ہیں اس میں مردوں کا یہ رویہ ہے جو بار بار اس چیز کا نام لیتے ہیں بغیر کسی مقصد کے. کرنا کرانا کچھ نہیں ہوتا, ان کو خود بھی پتہ ہے کہ ہم نہیں کر سکتے, ان کے گھر والوں کو بھی معلوم ہے کہ یہ نہیں کر سکتے, لیکن اس کے باوجود صرف اور صرف تنگ کرنے کے لیے اور صرف کسی کا دل جلانے کے لیے اور کسی کے ایمان کو بلکہ یہ کہنا چاہیے ایمان کو متزلزل کرنے کے لیے اور ڈگمگانے کے لیے وہ اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں. یہ ایک رکاوٹ ہے, یہ رکاوٹ ہے دوسری شادی میں. ایسا رویہ جہاں پر ہوگا لوگ سمجھیں گے دیکھیں وہ اپنی بیوی کو جو اس طرح سے ٹیز کر رہا ہے دوسری شادی کے نام پر, وہ دوسری شادی کرنے کے بعد کیا کرے گا؟ ظاہر ہے پہلی بیوی کو تو وہ بالکل لٹکا دے گا, معلق کر دے گا. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں آیت 129 کی جو ہم نے بات کی وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ, تو تم قلبی میلان اگر کسی ایک بیوی کی طرف ہے تو سارے کے سارے مائل نہ ہو جاؤ کہ تم جسمانی عدل کو بھی چھوڑ بیٹھو. اب جو شخص اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے کہ میں اپنی پہلی بیوی کو سبق سکھاؤں گا, وہ پہلے ہی کرنے سے پہلے ہی ظالم ہے وہ. ہاں اگر اس میں کوئی ایسا ایشو ہے, واقعی وہ نافرمان ہے, واقعی اس میں نشوز پایا جاتا ہے, واقعی اس میں ایسی کوئی چیز ہے, تو تب آپ کے پاس بہت سارے راستے اسلام نے دیے ہوئے ہیں, تو اس کو تکلیف دینے کی ضرورت نہیں ہے, نصیحت کیجیے. تو یہ معاملہ یہ مردوں کی طرف سے معاملہ ہے. اور اسی طرح سے کچھ مردوں کی طرف سے دوسری شادیوں میں رکاوٹ جو چیلنجز ہیں ان میں سے ایک چیلنج یا ایک رکاوٹ یہ بھی ہے کہ جن لوگوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوئی ہیں وہ اچھی مثال نہیں بنے لوگوں کے لیے. کیوں؟ انہوں نے واضح طور پر عدل نہیں کیا, بلکہ انہوں نے ظلم کا رویہ اختیار کیا, یا پہلی بیوی کے سلسلے میں یا بعد میں آنے والی بیویوں کے سلسلے میں. اور اس طرح سے معاشرے میں اس ایک اسلام کے ایک انتہائی حکیمانہ اصول کو اور حکم کو اس شخص نے اپنے عمل کی وجہ سے گہنا دیا, اپنے عمل کی وجہ سے اس کو عیبدار بنا دیا. اگرچہ وہ عیبدار نہیں ہے لیکن اس بندے کے عمل نے لوگوں کی نظروں میں اس کو عیبدار بنا دیا.